سید نیر احمد صاحب، یہ جس طرح سے اپوزیشن کی طرف سے اس کو ایک آئینی بحران کی شکل دینے کی کوشش کی گئی اور ابھی کچھ ماضی کے جو اوراق ہیں وہ پلٹے ہیں فاروق عادل صاحب نے بھی کہ ایک وزیر اعظم کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی عدلیہ کے ذریعے، اس وقت تو کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہوا. ایک وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے سزا سنا دی گئی، اس وقت کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہوا. ایک وزیر اعظم کو چلتا کیا گیا رات کے اندھیرے میں، اس وقت کوئی آئینی بحران پیدا نہ ہوا. تو اب محض 2 ججوں کے استعفے سے بھلا آئینی بحران کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں تو یہ کس نے کہا کہ آئینی بحران پیدا ہوا؟ اپوزیشن کہہ رہی ہے نا. نہیں، اپوزیشن کی تو بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ صرف یہ عدلیہ کی گیم نہیں ہے. آپ اس میں تھوڑا سا اگر جس طرح ڈاکٹر فاروق صاحب نے بات کی تھی پاناما والی، تو پاناما میں تو ان کو سپریم کورٹ کو نواز شریف کے خلاف کوئی بھی بات مل ہی نہیں سکی تھی کہ جس پہ انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ جی اس کو ہم مقامہ پہ جو اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں بیٹے سے یا نہیں لیے اس کے اوپر سزا دے کے فارغ کیا. لیکن اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ جو نیب کا جج تھا نا اس کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل کر کے اور باقاعدہ ان پہ جو بھی فیصلہ ہے وہ کرے. اب اس جج نے جو ٹرائل کر کے فیصلہ کیا، وہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک اور ایلیمنٹ سامنے آیا جس کا ذکر نہیں کر سکے فاروق صاحب، کہ اس جج کو کام کرنے کے لیے بلیک میل کیا گیا اور اس کی جو ویڈیو کلپ ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ کس طرح سے اس نے ایڈمٹ کیا اس کو بلیک میل کیا. اینڈ ہی واز فورسڈ ٹو گیو اے ججمنٹ. صحیح. تو اب اس صورتحال میں اگر ججوں کو کوئی بلیک میل کرنے لگ پڑے تو پھر بھی تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ایٹ سٹیک آ جاتی ہے نا. تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ صرف پاکستان جوڈیشری کی وجہ سے کرائسس میں نہیں ہے. پاکستان اور بہت سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کرائسس. اسی لیے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لو اور ایک دفعہ پاکستان کو کسی ڈگر پہ ڈال دو. ورنہ جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے، ابھی فاروق صاحب نے بتایا کہ جج صاحب نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ یہ سب ریورس ہوگا. فرض کریں کہ ریورس ہو جاتا ہے تو ملک کو کیا ملا پھر؟ ہم تو پچھلے 15-20 سالوں سے زبردست سٹرگل دیکھ رہے ہیں ملک میں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنا اپنا جو ہے زور لگا رہے ہیں، مطلب ایک کا بڑے سے بڑا پیس لینے کے لیے. اب اچھی طرح مجھے یاد ہے 26ویں ترمیم کے وقت یہ گورنمنٹ نے جناب یہ اس لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ میں چونکہ کیسز بہت زیادہ ہیں تو اسپیڈی جسٹس ہو جائے اور عوام کو بہت سہولت ہو جائے. ابھی بھی وہ قریب 4,000 کیس پڑے ہوئے، تو کیا ہو کیا رہا ہے؟ ٹھیک. میں نے تو اس سلسلے میں ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آپ نے اپنے لیے جو ترامیم کرنی ہے وہ میں نے آپ کو بھی بھیجی ہے وہ ترامیم جو میں نے سجیسٹ کی تھی. مثلاً یہ ہے خواتین پہ جو جاتا ہے اس میں 15 دن میں کیس چلے اور وہ سزائے موت اس کی ہو. اس طرح جو میڈیسن اور فوڈ میں اڈلٹریشن ہے اس کے اوپر اور اس میں بھی کڑی ترین سزا دی جائے. پھر اور بھی کچھ اس طرح کے جرائم ہیں جو کہ ملک میں بہت اس وقت عام چل رہے ہیں. میں نے ان سارے جرائم کے اوپر لکھ کے دیے، لیکن جہاں کسی نے کوئی اسٹیپ سوچا ہو کہ عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے. عوام کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہو. بالکل صحیح ہو رہی ہے. اور یہ ترامیم میں یہ لوگ جو آپس میں کھیل رہے ہیں ہاکی، اور اس میں یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ چینج ہو جائے گا تو ہو جائے گا چینج. کبھی یہ اپ کبھی وہ ڈاؤن. ٹھیک ہے.